میں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا اتنے کمزور مت بنو، مرد بنو۔ مجھے لگا میں اسے زندگی کا سبق دے رہا ہوں، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ میں ایک ایسے انسان سے بات کر رہا ہوں جو اندر سے ڈوب رہا تھا، اور بعض اوقات آخری جملہ آخری سہارا بھی توڑ دیتا ہے۔ یہ کہانی ایک بیٹے کی نہیں، یہ کہانی ایک باپ کے پچھتاوے کی ہے۔ کہانی کا عنوان ہے خاموش چیخ۔ میں نے اسے کہا تھا اتنے نازک مت بنو، آدمی بنو، زندگی یوں روتے ہوئے نہیں گزاری جاتی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میں اس شخص پر آواز بلند کر رہا ہوں جو پہلے ہی اندر سے چیخ چیخ کر ٹوٹ چکا تھا۔ یہ بات مجھے اس دن سمجھ آئی جس دن میں نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا، اور کمرہ بہت زیادہ صاف تھا۔ میرا بیٹا ارمغان 26 برس کا تھا، لوگوں کی نظر میں، اور سچ پوچھیں تو ایک وقت تک میری نظر میں بھی وہ ایک ناکام نوجوان تھا۔ میں منصور حیات، ایک ریٹائرڈ سرکاری افسر۔ میں نے اپنی جوانی ایک ایسے دور میں گزاری جہاں محنت کا سیدھا نتیجہ نکلتا تھا۔ 25 برس کی عمر میں نے نوکری بھی حاصل کر لی تھی، سر پر چھت بھی، اور تھوڑی بہت عزت بھی۔ تنخواہ کم مگر کافی تھی، زندگی سادہ مگر پرسکون تھی۔ اس لیے جب میں ارمغان کو دیکھتا تو مجھے اس کی زندگی بے ترتیب، اس کی سوچ کمزور، اور اس کی جدوجہد محض بہانہ لگتی۔ وہ MBA تھا، ڈگری فریم میں لگی نہیں بلکہ دراز میں دبی رہتی تھی۔ صبح دیر سے جاگتا، لیپ ٹاپ کھول کر کہیں فری لانسنگ کی بولیاں لگاتا، کبھی آن لائن کلاسز پڑھاتا، کبھی فوڈ ڈیلیوری کرتا۔ میرے ہی گھر کے ایک کمرے میں رہتا تھا، سادہ کپڑے، خاموش طبیعت، اور آنکھوں میں ایک ایسی تھکن جو مجھے کاہلی لگتی تھی۔ میں اکثر اسے تانے دیتا، ہم نے تو تمہاری عمر میں گھر چلا لیا تھا۔ میں اخبار طے کرتے ہوئے کہتا، تم تو اپنا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتے۔ وہ اکثر مسکرا دیتا، بہت ہلکی سی مسکراہٹ، جیسے کوئی آدمی درد چھپا کر رسمی جواب دے رہا ہو۔ وہ جمعرات جس نے میری زندگی بدل دی، بالکل عام دن تھا۔ میں شام کو مسجد سے لوٹا، ارمغان کچن میں بیٹھا چائے کا کپ تھامے خلا میں دیکھ رہا تھا۔ تم ابھی تک یہیں ہو؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں پوچھا۔ کچھ بنا؟ کوئی مستقل کام؟ اس نے آہستہ سے کپ میز پر رکھا۔ ابو، میں نے آج 3 انٹرویوز کے لیے اپلائی کیا ہے، ایک میں اگلے ہفتے کال کا کہا ہے۔ میں ہنس دیا، واقعی ہنس دیا۔ اپلائی؟ یہ کوئی نوکری نہیں ہوتی۔ زندگی درخواستوں سے نہیں چلتی ارمغان۔ اس کی پلکیں جھک گئیں۔ میں پوری کوشش کر رہا ہوں ابو، لیکن کرائے، بلز، قرض، سب۔ بس، میں نے بات کاٹ دی۔ ہمیں بھی سب سہنا پڑا تھا، فرق صرف اتنا ہے کہ ہم نے ہمت نہیں ہاری۔ تم لوگ ہر بات کو ذہنی دباؤ کا نام دے دیتے ہو۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، میں تھک گیا ہوں ابو۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ تھک گئے ہو؟ کس بات سے؟ کمپیوٹر چلانے سے؟ ہم 12 گھنٹے کھڑے ہو کر کام کرتے تھے۔ وہ اٹھا، میرے پاس آیا، اور اچانک
اس نے مجھے گلے لگا لیا۔ یہ گلے لگانا مضبوط نہیں تھا، یہ سہارا مانگنے والا گلے لگانا تھا۔ میں مزید بوجھ نہیں بنوں گا ابو، آپ آرام کریں۔ میں نے اسے ایک سبق سمجھا۔ میں نے سوچا اچھی بات ہے، بات دل تک پہنچ گئی۔ میں مطمئن ہو کر سو گیا۔ اگلی صبح گھر خیر معمولی حد تک خاموش تھا، نہ چائے کی آواز نہ دروازے کی چاپ۔ میں نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ بستر سلیقے سے سجا ہوا تھا، کپڑے غائب، الماری خالی، میز پر ایک لفافہ رکھا تھا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ لفافے پر لکھا تھا ابو کے نام۔ ابو، آپ نے ہمیشہ مجھے مضبوط دیکھنا چاہا، میں نے بھی پوری کوشش کی، لیکن جو دنیا آپ نے دیکھی وہ اب موجود نہیں۔ میں نے پچھلے 1 سال میں 372 نوکریوں کے لیے اپلائی کیا۔ اکثر جگہوں سے جواب بھی نہیں آیا۔ میں دن میں کام کرتا رہا، رات کو قرض کے حساب دیکھتا رہا اور نیند کو مؤخر کرتا رہا۔ 2 مہینے پہلے میں نے اپنی دوائیں چھوڑ دیں، انشورنس ختم ہو گئی تھی اور میں دوبارہ آپ سے بوجھ بننے کی ہمت نہیں کر سکا۔ جب میں کہتا تھا میں تھک گیا ہوں تو اس کا مطلب نیند نہیں ہوتا تھا ابو، اس کا مطلب ہوتا تھا کہ میرا دماغ رکنے کی التجا کر رہا ہے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، یہ دنیا مضبوط لوگوں کے لیے ہے اور میں اب مزید مضبوط بننے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اپنا خیال رکھیے گا، آپ اچھے باپ ہیں، بس ایک ایسے بیٹے کے لیے جو آپ کے زمانے میں پیدا نہیں ہوا۔ آپ کا ارمغان۔ میری چیخ نے پورا گھر ہلا دیا۔ میں سڑک پر بھاگا۔ پولیس، ایمبولینس اور ایک خبر جسے سننے کے بعد وقت رک گیا۔ چھ مہینے گزر گئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ بیماری تھی، تم قصوروار نہیں۔ شاید، مگر میں جانتا ہوں میں نے اس کی خاموشی کو کمزوری سمجھا۔ میں نے اس کی تھکن کو بہانہ کہا۔ میں نے اس کی جد و جہد کو اپنے ماضی سے تولا۔ میں ہر جمعہ اس کی قبر پر جاتا ہوں، اسے بتاتا ہوں کہ اب میں سمجھتا ہوں، مگر اب سمجھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ کہانی ارمغان کی نہیں، یہ ہر اس نوجوان کی ہے جو ٹوٹتی دنیا میں خاموشی سے قیمت ادا کر رہا ہے۔ اگر آپ کا بچہ خاموش ہے تو سنیے، اگر وہ تھکا ہوا ہے تو جج نہ کیجیے، کیونکہ بعض اوقات خاموشی مدد کی آخری پکار ہوتی ہے، اور اگر وہ پکار رہ گئی تو پچھتاوا زندگی بھر بولتا رہتا ہے۔ ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں ہمارے زمانے میں ہم نے یہ سب کر لیا تھا، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ زمانہ اور تھا، یہ زمانہ اور ہے۔ جب کوئی کہتا ہے میں تھک گیا ہوں تو ہمیشہ اس کا مطلب جسمانی تھکن نہیں ہوتا۔ بعض اوقات اس کا مطلب ہوتا ہے میں مزید اکیلا نہیں رہ سکتا۔ اگر آپ کا بچہ خاموش ہے، اگر وہ خود کو ناکام سمجھنے لگا ہے، اگر وہ دنیا سے کٹتا جا رہا ہے،
تو براہ کرم اسے لیکچر نہ دیں، اسے گلے لگائیں، اسے سنیں، کیونکہ ایک زندہ ناکام بچہ یہ خاموش قبر سے کہیں بہتر ہے۔ خاموشی کو سن لیجئے اس سے پہلے یہ وہ ہمیشہ کے لیے بولنا چھوڑ دے۔ محترم ناظرین، چینل دل کہانی کی طرف سے آپ کا بہت شکریہ۔ اگر آپ ایسی ہی کہانیاں سننا چاہتے ہیں جو دل میں اتر جائیں، جذبات جگا دیں اور دیر تک یاد آتی رہیں، تو یہ چینل آپ ہی کے لیے ہے۔ ابھی سبسکرائب کریں اور ہر روز سنیں وہ کہانیاں جو دل میں نقش ہو جائیں۔